بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 سال کی عمر میں میں سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر لاوارثوں کی طرح لیٹی اپنے گزرے دنوں کو یاد کر رہی ہوں۔ وہ گناہ جو میں نے انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ میں بس چند پل یا چند دن کی مہمان ہوں۔ مجھے ایڈز ہے اور اس کی وجہ میں خود ہوں، کیونکہ میں ایک طوائف ہوں۔ کچھ طوائفیں تو خاندانی ہوتی ہیں اور لاکھوں میں کوئی ایک مجبوری میں بھی بن جاتی ہوگی، مگر کچھ میری طرح شوقیہ طوائفیں بھی ہوتی ہیں جن کو ان کی بھوک اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور جب راستے کے غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے تب تک کچھ بھی صحیح نہیں رہتا۔ بھوک کے بارے میں تو آپ نے سنا اور پڑھا بھی ہوگا۔ یہ کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے پیسے کی، شہرت کی اور جسم کی۔ جسم کی بھوک ایک تو خوراک ہوتی ہے اور دوسری ہوس۔ میں بھی ان سب چیزوں کی بھوکی تھی، اگرچہ میں ایک شریف خاندان سے تھی، مگر آج میرے نام کے ساتھ طوائف لگایا جاتا ہے۔ مگر یہ الگ بات ہے کہ میں کسی مجبوری میں نہیں بلکہ شوق سے طوائف بنی ہوں۔ چلے اب میں آپ کو شروع سے اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام شازیہ ہے۔ ویسے نام کی کوئی خاص اہمیت نہیں، کیونکہ نام سے زیادہ انسان اپنے کردار اور کام سے پہچانا جاتا ہے، وہ چاہے اچھا ہو یا برا۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی اور میں 2 بھائیوں اور 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ ابو کی ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان تھی جس سے ہونے والی آمدن اگر زیادہ نہیں تو کم نہیں تھی، گزارا ہو جاتا تھا۔ مگر مجھے لگتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے، اور ان خوابوں کو پورا کرنے کی خواہش نے مجھے ان راستوں پر ڈال دیا جہاں بے جا خوابوں کی تعبیر کے بدلے ذلت اور رسوائی مقدر ہوتی ہے۔ میں جب کالج میں داخل ہوئی تو اس احساس نے مزید شدت پکڑ لی کہ ہم بہت غریب ہیں اور لوگوں کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ گھر سے جیب خرچ اور ضرورت کے لیے دوسری چیزیں بھی مل جاتی تھیں، مگر یا تو مجھے احساس کمتری کچھ زیادہ ہی تھا یا پھر میں ناشکری تھی۔ میرا خیال ہے دونوں باتیں ہی مجھ میں تھیں۔ میں کالج میں دیگر لڑکیوں کو دیکھتی جن میں سے کچھ کار پر آتی تھیں تو احساس کمتری مزید گہرا ہو جاتا۔ میری بھی خواہش ہوتی کہ میں بھی ایسے ہی کالج جایا کروں اور ان کی طرح دوسری لڑکیوں پر پیسے خرچ کروں، اور پھر وہ لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومیں۔ شاید یہی دکھاوے کی بھوک ہوتی ہے۔ باقی لڑکیوں کے پاس مہنگے مہنگے اینڈرائیڈ فون تھے اور میرے پاس فقط ایک بٹنوں والا سادہ سا موبائل تھا جس سے صرف فون سنا اور کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ابو نے احسان کرتے ہوئے مجھے اس لیے لے کر دیا تھا کہ کبھی کالج سے دیر سویر ہو جائے تو کال کر کے مجھے بتا دینا۔ میں کالج میں داخل ہوتے ہی اس موبائل کو آف کر کے بیگ میں ڈال دیتی اور گھر آ کر ہی اسے نکالتی تھی۔ میں ایسا موبائل دکھا کر اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میری شدید خواہش تھی کہ میرے پاس بھی کوئی اچھا سا اینڈرائیڈ فون ہو اور میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک استعمال کروں، مگر میں جانتی تھی کہ امی ابو اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ذرا پرانے خیالات کے تھے۔ پردے کے سخت حمایتی۔ حجاب بھی میں ان کے کہنے پر ہی مجبوری سے کر لیتی تھی، اور وہ بھی صرف گھر کی حد تک۔ گھر سے باہر نکلتے ہی میں نقاب تو کیا دوپٹہ بھی اتار دیتی تھی۔ کالج میں لڑکیوں نے ٹک ٹاک میں اپنے اکاؤنٹس بنا رکھے تھے اور ان کے کئی کئی لاکھ فالورز بھی تھے۔ وہ اکثر مجھے کمنٹس دکھاتی جن میں بہت سے لڑکوں نے ان کی دل کھول کر تعریف کی ہوتی تھی۔ اینڈرائیڈ موبائل لینے کی خواہش دن بدن میرے اندر زور پکڑنے لگی، اور پھر یہ خواہش جیسے میری مجبوری ہی بن گئی۔ 2-3 دن کے بعد میں نے ایک رات امی سے کہہ دیا کہ مجھے ٹچ موبائل چاہیے۔ تعلیم کے لیے موبائل بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ امی نے بس اتنا کہا تھا کہ بیٹا جب موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا لوگ تب بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ امی زمانے کے حساب سے ہر چیز کے طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کے حق میں دلیل دی اور پھر امی خاموش ہو گئی۔ شاید وہ مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی نے ابو سے بات کی اور تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد ابو نے مجھے موبائل لے دیا۔ میں اس دن بہت خوش تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دن میری بربادی کے آغاز کا دن ہے۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے ایک نئی سم لی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے جیب خرچ سے بچا رکھا تھا سب کا بیلنس کروایا اور نیٹ پیکج لگا کر فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک انسٹال کر لی۔ فیس بک اور ٹک ٹاک پہ ڈول بٹ کے نام سے اکاؤنٹس بنائے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں سوشل نیٹ ورک کی دنیا نے مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔
فیس بک پر اب میرے بہت سے فرینڈز تھے اور میں نے کچھ گروپس بھی جوائن کر رکھے تھے۔ میں فیس بک پر اپنی چہرے کے بنا تصاویر پوسٹ کرتی رہتی، جن پہ آنے والے لائکس اور کمنٹس نے مجھے مجبور کر دیا کہ اپنی اصل چہرے کے ساتھ تصویر پوسٹ کروں۔ پھر ایک دن میں نے ایک شیر کے ساتھ اپنی تصویر پوسٹ کر دی اور میں حیران رہ گئی کہ صرف 24 گھنٹوں میں اس پہ 1000 سے زائد لائکس اور سینکڑوں کمنٹس آ چکے تھے۔ زیادہ تر کمنٹس لڑکوں کے تھے جنہوں نے دل کھول کر میری تعریف کی تھی۔ ان میں سے کچھ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ماڈلنگ کرنی چاہیے کیونکہ میں بہت حسین ہوں، اور ایسی باتوں نے میرا دماغ آسمان تک پہنچا دیا۔ ٹک ٹاک پر 1-2 مہینے تک تو میں نے کچھ بھی اپلوڈ نہیں کیا۔ پھر ایک دن اپنی چند سیکنڈز کی ایک ویڈیو ڈال دی، لیکن کچھ خاص رسپانس نہیں آیا۔ مگر میں نے پھر لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کی اور چند مہینوں میں میرے فالورز لاکھوں میں ہو گئے۔ ڈانس کی ایک ویڈیو پر کئی ہزار ویوز آنے لگے۔ جب سے موبائل لیا تھا امی سے کئی بار تکرار ہو چکی تھی۔ گھر کے کام بھول کر میں موبائل میں کھوئی رہتی اور امی سارا کام کرتی تھی۔ مجھے کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر والوں سے زیادتی کر رہی ہوں۔ احساس ہوتا بھی تو کیسے؟ سوشل نیٹ ورک کی جھوٹی دنیا نے میرے دماغ پر ایسا جادو کر دیا تھا کہ مجھے اپنے سچے رشتے جھوٹے اور لوگوں کے جھوٹے الفاظ سچے لگنے لگے۔ مجھے لگنے لگا کہ میں غلط جگہ پیدا ہو گئی ہوں۔ یہ میرے جیسی حسین لڑکی کی جگہ نہیں ہے۔ مجھے تو کسی ارب پتی کے گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی میرا باپ مجھے کمتر لگنے لگا، وہ باپ جس نے دن رات ایک کر کے ہمیشہ اچھے حال میں رکھنے کی کوشش کی اور اپنا سکھ چین فقط ہمارے لیے برباد کر دیا۔ وہ باپ اب مجھے غریب لگتا تھا جس کے پاس میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ غلیظ باغیانہ سوچ ڈیجیٹل طوائف بننے کے بعد پیدا ہوئی۔ جب ٹک ٹاک پر میرے ایک ٹھمکے پر لاکھوں فین آشش کرتے تھے، تب مجھے لگتا تھا کہ میں غلط جگہ پیدا ہو گئی ہوں۔ جس کے لاکھوں چاہنے والے ہوں اسے تو زمین پر قدم رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ دن میں کئی لوگ فیس بک پر میسیج پہ میسیج کرتے اور منتیں کرتے تھے کہ صرف ایک بار رپلائی دے دو، مگر میں چند ایک کے سوا کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ ٹک ٹاک پر بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ لڑکوں کے فون نمبر میرے پاس تھے جن سے وائس پہ بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے ہر قسم کی گفتگو کرتے تھے جس میں نازیبا الفاظ بھی ہوتے تھے، مگر مجھے برا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ان کو منع کیا تھا۔ یہ میرے کردار کی پستی تھی اور شاید بربادی کی حد بھی۔ پھر ایک لڑکے نے مجھے ملنے کا کہا۔ اس کا نام عاشر تھا۔ وہ بہت امیر گھرانے سے تھا۔ اس نے مجھے اب تک کئی گفٹ اور باری رقم بھیجی تھی۔ میں نے سوچنا بھی گوارا نہ کیا اور اسے ہاں کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے تاکہ میں ساری زندگی عیش کرتی رہوں۔ اتوار کے دن میں بنا کسی کو بتائے اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ دوسرے شہر سے تھا اور مجھ سے ملنے میرے شہر اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ ہم نے ملاقات کے لیے شہر کا ایک معروف ہوٹل منتخب کیا تھا۔ مقررہ وقت پر میں اس ہوٹل کے پاس پہنچ گئی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اسے کال کر لی تھی۔ میرے پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی وہ بھی پہنچ گیا۔ میں اسے ویڈیو کال اور تصویروں میں پہلے سے ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ کافی ہینڈسم تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور ڈھیر ساری باتیں کی جس میں زیادہ تر وہ میری تعریف ہی کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بہت ساری شاپنگ کروائی۔ اتنی مہنگی چیزیں میں نے زندگی میں پہلی بار خریدی تھی۔ ساری چیزیں ایسی تھیں جو میں آسانی سے چھپا سکتی تھی۔ اس نے مجھے کچھ رقم بھی دی تھی جو میں نے رسمی انکار کے بعد لے لی۔ اس نے دوبارہ ملنے کا وعدہ بھی کر لیا اور مجھے گھر سے کچھ دور اپنی گاڑی سے اتار کر چلا گیا۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ مجھے میرے خوابوں کی تعبیر عاشر کی صورت میں عنقریب پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم کئی بار ملے اور کئی بار ملنے کے بعد یہ ملاقاتیں حد پار کر کے ناجائز تعلقات میں بدل گئیں۔ میں اس امید پہ اپنا آپ عاشر کو سونپتی رہی کہ ایک دن تو مجھے اس کی بیوی بننا ہی ہے، تو پہلے یہ سب کر لینے میں کیا حرج ہے۔ بس میں یہ بھول گئی تھی کہ یہ عشق کی محبت نہیں، ہوس تھی، اور ہوس جب پوری ہو جائے تو پھر محبت بھی ہو تو ختم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی انسان کی قدر بھی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے عاشر سے اپنی عزت کی پوری قیمت وصول کر لی تھی۔ مجھے اگرچہ اس سے شادی نہ ہونے کا افسوس ہوا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ عاشر کی دولت سے میں اپنے خواب پورے کر سکتی تھی، مگر مجھے دولت کمانے کا راستہ بھی مل گیا تھا۔ عاشر کے جانے کے بعد میں نے کئی لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور ان سے ٹھیک ٹھاک تحائف کے نام پر رقم بھی وصول کی۔ بدلے میں ان سے 1-2 بار مل لیتی تھی۔ میرے اکاؤنٹ میں کئی لاکھ روپے جمع ہو چکے تھے جن کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی، اور ٹک ٹاک پر میرے فالورز ملین تک پہنچ گئے تھے۔ لوگ مجھے جانتے تھے، میری پہچان تھی، ایک نام تھا۔
کبھی میری امی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی جن میں کئی سوال ہوتے تھے، مگر انہوں نے کبھی مجھ سے کچھ پوچھا نہیں تھا، یا شاید ان کو پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میرے دل سے ان کا ڈر نکل گیا تھا اور میں ان سے کئی بار بدتمیزی بھی کر چکی تھی۔ بندہ جب مسلسل گناہ کرتا ہے تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر امی نے ابو کو میری شکایت لگا دی اور ابو نے مجھے کچھ کہا تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ میرے پاس اب اتنے پیسے تھے کہ کہیں بھی رہ سکتی تھی۔ ویسے بھی کئی لڑکے مجھے اکثر کہتے رہتے تھے کہ اگر کبھی مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ان سے کہہ سکتی ہوں۔ یہ میرے دوست تھے، اور ایسے بیڑیے دوست جنہوں نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ ایک عورت کے لیے بیڑیوں کے معاشرے میں سب سے بہترین جائے پناہ صرف اس کا گھر ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں گھر چھوڑ کر ایک دوست کے پاس گئی۔ اس کا نام ساجد تھا اور اس سے میری ہیلو ہائی کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ ساجد کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہار کے لیے ان کو ماڈل فراہم کرتے ہیں۔ ساجد نے لفظوں کے ایسے جال بنے کہ میرا دل چاہا ابھی گھر چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ اس نے کہا کہ ہمارے ایم ڈی او کو ماڈلنگ کے لیے عرصے سے آپ جیسی لڑکی کی تلاش تھی جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ کل میں نے ان کو آپ کی ویڈیوز دکھائیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ فوراً اس لڑکی سے رابطہ کرو، اور اگر وہ راضی ہو جائے تو بلا تاخیر یہاں آ کر اپنا فوٹو شاٹ کروا سکتی ہے۔ ایک فوٹو شاٹ کا معاوضہ ساجد نے لاکھوں میں بتایا تھا، اور راتوں رات شہرت الگ۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میری تصویر وہ ایک معروف میگزین پر لگائیں گے، کیا پتہ کسی کی نظر پڑ جائے اور تمہیں کسی فلم میں چانس مل جائے۔ میں خود کو کیمرے اور لائٹس کی چکا چوند میں ہزاروں پرستاروں کے بیچ گاڑی سے اترتا دیکھ رہی تھی۔ میڈیا والے مجھ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے مرے جا رہے تھے، اور لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کو۔ میں نے فقط 2-4 دن صبر کیا اور پھر ایک دن خاموشی سے گھر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے پرانے خیالات کے والدین مجھے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے سوچا کہ جب مشہور ہو جاؤں گی تو شاید گھر والے خود ہی راضی ہو جائیں، اگر نہ بھی ہوئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ گھر سے نکل کر میں ساجد کے پاس چلی گئی۔ آنے سے پہلے میں نے ساجد کو فون پر سب بتا دیا تھا۔ وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ساجد بہت خوش ہوا اور ایک مکان میں لے گیا۔ یہ مکان ساجد نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ اس کا اپنا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے ساجد سے کہا کہ مجھے اپنے ایم ڈی او سے ملواؤ۔ جواب میں ساجد نے بتایا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، کل تک واپس آ جائیں گے، پھر آپ کو ان سے ملوا دوں گا۔ میں مطمئن ہو گئی۔ منزل بس اب ایک رات کی دوری پر تھی۔ شہرت، پیسہ، عزت سب میری راہ دیکھ رہے تھے۔ رات کو ساجد ہوٹل سے کھانا لے کر آیا۔ کھانا کھا کر ہم نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ مکان 2-3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ساجد نے ایک کمرہ مجھے دیا اور کہا کہ اندر سے لاک کر کے آرام سے سو جانا، میں دوسرے کمرے میں سونے لگا ہوں۔ میں اس کی شرافت پہ حیران رہ گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر کے سو گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ جب سے سوئی ہوئی تھی بس صبح ہی اٹھی تھی، ورنہ رات کو ایک آدھ بار آنکھ کھل جانا عام سی بات تھی۔ پورا جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں چارپائی سے بمشکل ہی اٹھ پائی اور دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ان لاک تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے رات کو میں دروازہ لاک کر کے سوئی تھی۔ میں ساجد کو آوازیں دے رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ساجد کہیں بھی موجود نہیں تھا، شاید ناشتہ لینے گیا ہو۔ میں نے سوچا اور وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ عجیب دھندلا سا منظر ذہن میں گھوم گیا، جیسے 2-3 لوگ میرے جسم سے کھیل رہے ہوں اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہوں۔ یار تم نے تو کمال کر دیا، ان میں سے ایک نے کہا کہ اسے ٹک ٹاک پر دیکھ کر دل بہلاتے تھے، آج تیری وجہ سے حقیقت میں اس سے دل بہلا رہے ہیں، کہہ کے بلند ہو گئے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ یہ کیسا خواب ہے، میں سوچ رہی تھی۔ ساجد جب واپس نہ آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ خواب جیسا دھندلا سا جو منظر میرے ذہن میں ابھرتا تھا وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہو گیا کہ ساجد نے کھانے میں مجھے بے ہوشی کی دوا ملا کر کھلائی تھی۔ دروازے کے لاک کی ایک چابی اس کمینے کے پاس بھی تھی۔ رات کو وہ اور اس کے 2 دوست میرے ساتھ من مانی کرتے رہے۔ میرے لیے یہ بات ایسی نہیں تھی کہ میں اسے روک بنا لیتی، اس لیے بھول کر میں نے ایک اور لڑکے کو کال کی اور اس کے پاس جا پہنچی۔ یہ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اس کے بعد میرا چلنے کا سفر جاری رہا۔ اس لڑکے نے بھی چند مہینے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور دل بہلاتا رہا۔
جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ پھر لگاتار 5 سال میں ہر رات بکتی اور بلکتی رہی۔ اگر ساجد کے پاس سے میں واپس اپنے گھر چلی جاتی تو شاید آج ہی لاوارسوں کی طرح سرکاری ہسپتال میں نہ پڑی ہوتی۔ مگر مجھے تو اپنے خواب پورے کرنے تھے، ایسے غیر ضروری خواب جن کی تعبیر کانٹوں بھرے راستے تھے۔ میں نے کئی ملکوں کا سفر بھی کیا، بینک بیلنس، گاڑی، سب کچھ میرے پاس تھا۔ اگر نہیں تھا تو سکون اور عزت نہیں تھی، اور نہ کوئی ایسا رشتہ جو اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دیتا۔ اور اس سب کی وجہ میری بھوک تھی، پیسے، دکھاوے اور شہرت کی بھوک۔ ایک بار مجھے گھر والوں کا خیال آیا تھا اور میں نے کسی کے ہاتھ کچھ رقم بھجوائی تھی۔ شاید میں اپنا پچھتاوا کم کرنا چاہتی تھی، مگر امی نے وہ رقم نہیں لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حرام کے پیسے نہیں چاہیے، اور شازیہ سے کہنا کہ تیرے جیسی اولاد ہونے سے بہتر ہے انسان بے اولاد ہی رہے، کیونکہ بے اولادی کا دکھ اولاد کی بے وفائی سے کہیں کم ہوتا ہے۔ اسی کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے گھر سے جانے کے چند مہینے بعد ابو فوت ہو گئے تھے۔ وہ دکان بھی نہیں کھولتے تھے کیونکہ ان میں لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے چھوٹے بھائی نے دکان سنبھال لی تھی اور اب گھر کے حالات کافی اچھے تھے، مگر میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک لڑکے نے مجھ سے شادی کی اور چند مہینے بعد میرا سب کچھ اپنے نام کروا کے مجھے طلاق دے دی۔ وہ دن بھی آئے کہ میں ایک وقت کھانے کو بھی ترسنے لگی۔ دل کی بیماریوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے نہ پہلے جیسا حسن رہا تھا نہ جسم۔ آج سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر پڑی موت کا انتظار کر رہی ہوں، مگر موت بھی ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میں نے خود ہی اپنی راہ میں کانٹے بوئے تھے، پھر بلا پھول میرا مقدر کیسے ہو سکتے تھے؟ میری بھوک مٹ گئی تھی، مگر ساتھ ہی میرا سب کچھ بھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔